نجف اشرم میں نے دیکھا کہ علماء کرام اپنے امامے پھینک کر جناب اوپر پھینکتے تھے اور واپس لیتے تھے کہ تبرک ہو جائے اس تابوت کے ساتھ. جو اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور شخص سمجھتا ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں ایرانیوں کو روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا. سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں، وہ جیسے عاشق علی تھے اس طرح عاشق کردار علی تھے. ہم لوگ نظریے پہ اٹل، قربانی دینے والے، خون دینے سے نہیں ڈرتے. سید خامنئی نے ہر جگہ یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. مرگ بر امریکہ کے نعرے لگتے رہے، مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگتے رہے. امریکہ کی اب جرأت نہیں ہے کہ وہ ایک جنگ کو باقاعدہ شروع کرے دوبارہ. ایران اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ امریکہ گھبرایا ہوا ہے. ایرانیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ ابنائے ہرمز ہمارا ہے، ہماری سرزمین پہ ہے، ہماری ملکیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فیضہ گردیزی اور ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سلام عقیدت بھیجتے ہیں اور خراج تحسین رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی امام شہید سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے واقعاً صدیوں بعد ایک ایسا کردار ادا کیا جس سے آپ کے بقول دنیا کے اذہان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. دنیا سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ کیا کشش ہے کہ جس کے جنازے میں خطرات کے باوجود، ادھر ظاہر دشمن کے حملوں کا خطرہ تھا، لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ تہران میں، قم میں، مشہد میں اس انداز میں لوگ آئے، اور ان کا ولولہ اور ان کی تڑپ اور ان کی اپنے راہبر سے محبت. میں نہیں دیکھا کہ کوئی آنکھ بغیر آنسوں کے وہاں موجود ہو. کوئی دھاڑے مار کے رو رہے تھے، تو کوئی فریادیں کر رہے تھے، تو کوئی جناب آنکھوں سے آنسو برسا رہے تھے، اور کوئی جملے ادا کر کے رہبر معظم کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اور یہ صرف اگر ایران کی حد تک ہوتا نا تو ہم کہتے چلو وہ جناب بعض لوگ میڈیا پہ یہ منفی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ایران میں ان کی اپنی حکومت ہے تو ان کی اپنی فوج فورسز ہیں اور اپنے لوگ لے آئے لوگ کو. لیکن دنیا نے دیکھا کہ جس وقت 8 جولائی کو یہی شہید بزرگوار کا پیکر مقدس جب نجف اشرف میں پہنچا تو اتنا جم غفیر میں سمجھتا ہوں جس نہ تہران میں تھا، قم میں جذبے تھے، مشہد میں تھے، اس سے بھی زیادہ جذبے نجف اشرف میں تھے. کس طرح ان کا استقبال کیا گیا، کس طرح انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا، کس طرح آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ کنٹینر پہ جا رہا تھی ان کا پیکر، ان کا تابوت، تو لوگ اپنے کپڑے پھینک کر اس سے تبرک کر رہے تھے. نجف اشرم میں نے دیکھا کہ علماء کرام اپنے امامے پھینک کر جناب اوپر پھینکتے تھے اور واپس لیتے تھے کہ تبرک ہو جائے اس تابوت کے ساتھ. اور پھر جس وقت وہاں سے کربلا گئے تو کربلا میں بھی اسی طرح جوش و خروش نظر آیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو تقدس ہے، یہ جو جد و جہد ہے، یہ جو مبارزہ ہے استعماری اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ، یہ کسی خطے تک محدود نہیں ہے. وہ الحمدللہ وہ سوچ اور فکر اس خطے سے باہر پہنچ چکی ہے. اب اور دنیا کے بہت سے ممالک تھے جن کا مطالبہ تھا کہ ہمارے ملک میں بھی لیں. اگر وہاں بھی جاتے، فرض کریں پاکستان میں آتے، تو مجھے یقین تھا کہ لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے اور ان کی تشییع جنازہ کے لیے آتے. تو اصل چیز ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے شخصیت جس نے محنت کی، جدوجہد کی. میں ان کی زندگی کے بارے میں ان کے وہ پہلو جانتا ہوں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں جو زہد دیکھا ہے، جو پارسائی دیکھی ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں سید خامنئی کے زندگی میں نظر آئی. تو اور پھر جب مشہد آئے اور جس انداز میں میں جانتا ہوں ایئرپورٹ سے لے کر حرم تک 25 منٹ کا راستہ ہے، اور وہ جناب تقریباً 24 گھنٹے لگے، 12 گھنٹے لگے اس کو جناب طے ہونے میں. اور پھر بھی جنازہ اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکا، بلکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنازوں کو وہاں حرم میں جہاں دفن کرنا تھا وہاں منتقل کیا گیا. تو یہ جو کشش ہے، یہ جو لوگوں میں ایک بے چینی ہے کہ راہبر چلے گئے، اور خصوصاً آپ اس جنازوں میں دیکھیں یہ جو جم غفیر ہر جگہ موجود تھا، اس میں ایک چیز جو مشترکہ نظر آئی وہ ان ظالم قوتوں سے، ان جابر طاقتوں سے، امریکہ سے، اسرائیل سے
انزجار اور نفرت تھی، اور لوگوں کا یہ نعرہ مسلسل تھا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، بس انتقام انتقام۔ تو یہ جو جذبے ہیں، یہ ولولے کس طرح پیدا ہوئے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی، اس کے بعد صدیوں سے وہ جذبے اور وہ ولولے اور وہ تڑپ جو ہے مسلسل جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 1400 سال بعد سید خامنئی جو فرزند امام حسین ہیں، حسینی سید ہیں، ان کے جنازے میں اور ان کی زندگی میں بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک اس مقدس خون سے ایک نئی تڑپ پیدا ہوئی ہے، ایک نیا تغیر آیا ہے۔ اس حد تک دشمن گھبرا گیا ہے کہ وہ جو شیطانی سپر پاور کا صدر ہے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور شخص سمجھتا ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں ایرانیوں کو روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو سید علی خامنئی سے نفرت کرتے ہیں، بے وقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی تیری اتنی بڑی انٹیلیجنس، تو سپر پاور، آج جدید ٹیکنالوجی پہ تو چھایا ہوا ہے دنیا میں، اور تجھے نہیں پتا کہ ایران میں کتنی محبت ہے ان سے؟ تجھے یہ رپورٹیں دی گئی ہیں آگے وہاں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، جس وجہ سے تو اس جنگ میں پھنس گیا ہے اور اب نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، نکل نہیں پا رہا، اور جب تو غصے میں آ کر تو ایک اٹیک کرتا ہے، ایک جواب میں تجھے 2 برابر اس کا جواب ملتا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے نا، قوم ایک ہے، اور قوم ایک نظریے پہ جمع ہے، ایک سوچ پہ جمع ہے۔ وہ جو نظریہ ولایت فقیہ ہے، اس نے دنیا میں ایک نئی کشش پیدا کی ہے، اور ایک نیا پیغام ہے دنیا کو اس مقدس خون سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خون کا جو پیغام ہے یہ بہت دور تک جائے گا، پوری دنیا۔ اور پھر اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا سے بڑے وفود آئے ہوئے تھے۔ میں یہاں یقیناً پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں گا، سب سے بڑا وفد پوری دنیا سے پاکستان سے گئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب خود گئے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم گئے ہیں، وزیر داخلہ گئے ہیں، وزیر خارجہ گئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، جناب بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا، گورنر سندھ، اور سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے سپیکر، اس طرح باقی شخصیات۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے پاکستان کا بھی دنیا کو کہ ایران اور ہم ایک ہیں، اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا، اور ہماری دوستی انشاءاللہ عروج پہ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں ان کو متوجہ کروں گا جو مسلکی دائرے میں بند ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب کوئی جائے گا کسی شیعہ کے جنازے میں تو وہ جناب وہ کافر ہو جائے گا، اور پتہ نہیں وہ بدعت کا شکار ہوگا اور حرام ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے افغانستان میں جو حکومت ہے طالبان کی، وہ اس سوچ کے ظاہر ہے جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑے مقدس اور مبارک ہیں۔ ان کا بڑا وفد، ڈپٹی وزیر اعظم آیا ہے، وزیر خارجہ ہے، اور باقی وفد، اور انہوں نے آ کے ادائے احترام کیا ہے، رہبر کی لیے دعا کی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا وفد جو ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہاں جو سوچ پنپ رہی ہے پاکستان میں، تکفیریت کی، انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی، اس پہ ایک ضرب کاری اور ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ آگے دیکھیں، وہ جن کو آپ اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں، وہ تو وہاں آگے سید کے جنازے پہ پہنچ رہے ہیں، اور آپ جو ہے یہاں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی فضا میں ایک زہر گھولا گیا ہے تکفیریت کا، شدت پسندی کا۔ میں البتہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ تمام مسالے کے علماء جو مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں یہ شدت پسندی، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اور امت کو متحد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو عناصر ہیں جو کم ظرف ہیں، جو انتہائی منفی اور نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، ان کو تو میرے خیال میں اس جنازے کے بعد ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی بولنے کی چیز نہیں ہے۔ آگے جن کو آپ اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں وہ تو وہاں پہنچ گئے، اور آپ یہاں بیٹھ کر فتوے لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو منفی مہم ان لوگوں نے چلائی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس دلائل نہیں رہے، چونکہ عملی طور پر ثابت ہو چکا ہے سید نے جو کردار ادا کیا ہے عالمی سطح پہ وہ مقبول ہے، اور تمام دنیا کے ممالک، خصوصاً اسلامی ممالک، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے احترام کے لیے وہاں حاضر ہوئے اور دعا کی، اور ملت شریف اور غیور ایران کے ساتھ تعزیت کی۔ تو اس سے ایک نئی وحدت کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ فضا
جاری رہے گی، اور ہم سب کی ذمہ میں اپنی ہم صنف لوگوں سے علماء کرام تمام ان کو کہتا ہوں کہ اس فضا کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ بالکل آقا، یہاں پہ میں یہ بھی چاہوں گی کہ رہبر کی جو زندگی تھی اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو بظاہر جو رہبر کا گھر تھا وہ بہت سادہ سا تھا، اور اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ، ان کے کوئی اثاثے نہیں ملے ہیں، ان کے کوئی اور گھر نہیں ملے، ان کے حتیٰ کہ بیٹوں کے نام پہ بھی کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں تھے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں سنہری اصول دیے ہیں، اگر ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اگر ہم نے ریاست کے لیے کام کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا میں امت کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے، تو ہمیں وہ سیرت اور وہ کردار اپنانا ہوگا جو حضور اکرم کا کردار تھا، جو اہل بیت اطہار کا کردار تھا۔ جناب میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں آغا کی سادگی کا۔ میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ میں بہت خلاصہ کرتا ہوں۔ آگے ایک مسافر آتا ہے بحر، اور مولا ایک باغ میں موجود ہیں، اور وہ بیٹھ جاتا ہے سائے پہ، تو مولا اس سے پوچھتے ہیں کیوں بیٹھا ہے، تو اس نے کہا میں مسافر ہوں، تو مجھے بھوک لگی ہے۔ تو مولا نے اسے پانی پیش کیا، اس کے بعد کہا کہ اگر میرے پاس کھانا کھانا ہے تو یہ کپڑے میں بندھا ہوا کھانا روٹی پڑی ہے، یا آپ کھا لیں۔ اس نے وہ لیا، اور وہ جو کی روٹی تھی، خشک روٹی تھی، اس سے وہ کہتا ہے یہ تو مجھ سے توڑی بھی نہیں جاتی، آپ کیسے کھاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا پانی میں ڈبو ڈبو کھاتا ہوں۔ اب بعد میں مولا نے اسے رہنمائی کی کہ بنی ہاشم محلے میں جا، اور وہاں امام حسن نامی شخص ہے، اس کا دسترخوان ہے وہاں۔ یہ تفصیلی قصہ ہے، لیکن میں علی کے اس کردار کی جھلک، اور 19 رمضان کی رات کو جناب ام کلثوم اپنی بیٹی گھر میں تھے، اور وہاں جو دسترخوان پہ 2 غذائیں رکھی گئی، کہا بیٹی میں نرم غذا نہیں کھاتا، وہ دہی اٹھا لو، میں نمک کے ساتھ روٹی کھاؤں گا۔ یہ کردار تھا۔ میں سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں، وہ جیسے عاشق علی تھے، اس طرح عاشق کردار علی تھے، اور انہوں نے ساری زندگی جہاں اپنے زبان سے علی کی سیرت اور کردار کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے، وہاں عملی زندگی میں بھی اس کردار کو اپنایا ہے۔ انتہائی سادہ سا گھر، اب آج کل میڈیا والے الیکٹرانک چینل بھی دکھا رہے ہیں کہ مشہد میں ان کا گھر انتہائی سادہ، تہران میں جہاں رہتے تھے وہ بھی انتہائی زیادہ پرانے سٹائل کا سادہ سا گھر ہے جناب وہاں۔ ان کے جو بہو تھی نا، میرے خیال میں زہرا حداد عادل، وہ بھی شہید ہوئی ان کے ساتھ ہی، اور وہ بھی تدفین بھی ان کی وہاں ہی حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوئی۔ ان کے والد جناب حداد عادل، ڈاکٹر غلام علی حداد عادل، بہت بڑی شخصیت ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، انقلاب کے ستونوں میں سے ایک ہیں، بہت مضبوط آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ جناب وہ بیان کر رہے تھے کہ جس وقت آغا صاحب 1981 میں پہلی دفعہ صدر بنے، تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں جاتا تھا ویسے، لیکن رات کبھی نہیں رہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے رابطہ کیا آگے میں شام کو آؤں گا مغرب ٹائم پہ آپ کے پاس، مغرب ٹائم وہاں پہنچے، نماز پڑھی، بعد میں گفتگو کی۔ ان کی رہائش وہ صدارتی محل میں نہیں رہتے تھے، صدارتی محل کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر سادہ سا لیا ہوا تھا، وہاں ہی رہتے تھے۔ تو میں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج رات ہمارے پاس رہ جائیں۔ تو میں وہاں رہ گیا کہ ٹھیک ہے، سعادت ہے، آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی۔ اور وہاں انہوں نے گھر فون کیا بیگم کو کہ کھانا جو ہے وہ کتنا پڑا ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے چلو وہی کافی ہے، اور ساتھ کوئی 1 ٹکی مکھن کی، 1 ٹکی پنیر کی، اور ساتھ تھوڑا مربع ہو تو وہ رکھ دینا۔ پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، تو آغا نے فرمایا کہ وہی جو بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں نا، وہ اکٹھے کر کے رکھ دینا، وہ ہم کھا لیں گے جناب۔ کہا تھوڑی دیر بعد جب کھانا آیا تو 1 پلیٹ میں چاول تھے، اور 1 پلیٹ میں سالن تھا تھوڑا سا، تو میں سمجھ گیا کہ ایک کھانا گھر میں موجود تھا۔ تو وہ جناب آغا نے مجھے کہا، اور کچھ مکھن اور پنیر کی ٹکیاں 1-2 تھی، وہ روٹی کے ٹکڑے آگے اس کے ساتھ۔ آغا صاحب نے کہا میں یہ کھاؤں گا، آپ یہ کھائیں جناب۔ یعنی اس حد تک سادگی کے صدر ہے جمہوری اسلامی ایران کا، اتنی بڑی پاور کا، پریزیڈنٹ کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، منتخب پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں، تو لیکن وہ اس حد تک سادگی، اور ساری زندگی ان کی اسی سادگی میں گزری۔ وہ زہد و پارسائی، تقوی الہی، یہ سبب ہیں جس وجہ سے راہبر کی اتنی محبوبیت اور مقبولیت ہے۔ جو غریب لوگوں کو، مجھے یاد ہے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب دوران خلافت جس وقت لوگوں نے دیکھا کہ سادہ کھانے کھا رہے ہیں، اس طرح وہی خشک روٹی اور وہ، تو ان کے ایک صحابی نے کہا
کہ یا علی اب تو آپ حکومت میں، اب تو اچھے کھانے کھا لیں، نرم کھانے کھا لیں۔ فرمایا میں اس وقت حاکم ہوں اس ریاست کا، میں ایسا کھانا کھاؤں گا جو مملکت کے دور دراز علاقے تک کے غریب آدمی کھاتا ہے، تاکہ روز قیامت اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ اس غریب کے پاس تو خشک روٹی تھی، تو کیوں اچھی روٹی کھاتا۔ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ زندگی کا سٹائل ہے جو رہبر معظم نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے۔ یعنی قطعاً ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم نے ملوکیت کو نہیں آنے دیا، شہنشاہیت اور ملوکیت کو انہوں نے گرایا، اور ملوکیت کے ساتھ عملاً انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالا کہ وہ جو گھر میں ہوتا تھا وہ سادہ وہ کھا لیتے تھے، سادہ سے زندگی بسر کرتے۔ ان کے کمرے جہاں بیٹھے ہیں پرانی سے کرسی ہے، ٹیبل ہے، جہاں وہ شہید ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹیبل تھا، ایک کرسی سادہ سے، وہاں بیٹھ کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رول ماڈل ہے، یہ جو کردار ہے، یہ جو سیرت ہے، اس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک تغیر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی اس سے گھبرائی ہوئی ہے، جو تشییع جنازہ ہوئی ہے، جو لوگوں کا والہانہ استقبال تھا جنازے کا، اور جس انداز میں لوگ گریہ کر رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے دنیا کو کہ میں سن رہا تھا مشہد میں ایک جنازے میں ایک بوڑھا سا شخص وہ کہتا ہے اپنی حکومت کو کہ مذاکرات نہیں کرو امریکہ کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ سولو نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے راہبر کے قاتل ہیں، ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم آخری فرد بھی جب بچ رہے گا ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، ہم ان کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ یہ سوچ ہے جوانوں میں، بوڑھوں میں، خواتین میں، بچوں میں، ہر ایک میں یہ سوچ ہے۔ وہ آپ دیکھا ہوگا جب رہبر معظم ایک جگہ بیٹھے اور ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ میں ایک جملہ یہاں یہ کہوں گا، شہادت کا جو کلچر ہے نا، جس ملک میں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، جس ملک میں شہادت پہ مبارکبادیں دی جائیں، وہ ملک جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ کبھی ظالموں کے سامنے، ستمگروں کے سامنے، سامراجی طاقتوں کے سامنے، شیطانی قوتوں کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کو بخشی ہے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر گرامی اسلام کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے آج کے دور میں 1400 سال بعد اسی کردار کو عملی طور پر زندہ کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم لوگ نظریے پہ اٹل، قربانی دینے والے، خون دینے سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنے نظریے کے بچانے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑا ہم اپنی طاقت بھی استعمال کریں گے۔ خدا خود فرماتا ہے نا کہ ان کے لیے اپنی دفاعی طاقت تیار رکھو ہر وقت۔ تو اس حوالے سے وہ آگے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں سوائے خدا کی ذات کے، اور آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، ہر میدان میں ان کو فتح ہوگی۔ بالکل آقا، یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ رہبر معظم نے بہت سارے پیغامات دیے ہیں اپنے خطبات میں، اور ایک خطبہ ان کا بہت خوبصورت تھا کہ میرا جسم جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی اور طاقت کے سامنے نہیں جھکتا، صرف خدا کے سامنے جھکنا واجب ہے ہم پہ۔ لیکن ایسے بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، میں چاہوں گی کوئی ایک ایسا واقعہ رہبر سے متعلق، ان کے خطبات سے متعلق جو کہ ایک میسج بن کے ہماری جنریشن تک پہنچے، وہ بتائیں۔ دیکھیں ایک جملہ ان کا جو ہے بہت خوبصورت، مولا امام زمانہ خطاب کر کے انہوں نے فرمایا کہ اے مولا ما و اے آقا ما، من جسم ناقص ہی دارم۔ یہ جملے ہیں کہ میرا جسم ناقص ہے، میری زندگی ناقص ہے، میں اندک آبروئی ہمدارم شما بما دادی، وہ تھوڑی سی عزت جو ہے وہ آپ کے توفیل ہمیں ملی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ سب میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہوں، اور اس انقلاب کے لیے اور اسلام کے لیے میں قربان کر دوں گا، یہ ہمارا قیام اللہ کے لیے ہے۔ اے مولا اور آقا ما، تو ہماری سرپرستی فرما تاکہ ہم اس میں کامیاب ہوں، ہم شہادتیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور آخر تک اپنے نظریے پر کھڑے رہیں گے اور اس مکتب کو آگے بڑھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید خامنئی نے ہر جگہ یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وہ قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وہ ایک کھرے اور سچے مسلمان تھے، کھرے اور سچے مومن تھے، اور جو کہتے تھے اس پہ وہ اٹل تھے۔ ان کی زندگی میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جمعے کا خطبہ وہ پڑھا رہے تھے، دے رہے تھے،
اور اچانک اس وقت ایران عراق جنگ چل رہی تھی، بالکل اچانک جناب وہ کوئی بم پھٹے اس میں، اجتماع میں جو نمازی تھے ان میں کچھ نمازی شہید ہوئے۔ تو بہت وہاں لوگوں نے زور لگایا، آغا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ ہٹ جائیں، چھوڑ دیں۔ آغا نے کہا نہیں، میں یہاں کھڑے ہو کے خطبہ مکمل کروں گا اور دشمن کو یہ بتاؤں گا کہ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تو ساری زندگی ان نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا، اس کا دھماکہ ہوا، ان کا یہ بازو جو ہے وہ ناقص ہو گیا۔ تو لیکن انہوں نے کبھی بھی زندگی میں پیچھے نہیں ہٹے، وہ وزارت دفاع میں رہے، دیگر وزارتیں رہے، 8 سال وہ صدر رہے اور 37 سال وہ رہبر معظم رہے۔ ان کی ساری زندگی ان ذمہ داریوں میں گزری، لیکن سادگی کی انتہا ہے آخر میں کہ کس طرح انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور کس طرح کامیاب زندگی گزاری۔ بالکل آغا، یہاں پہ جیسے ہی تشیع جنازہ ادا ہوتا ہے، ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پھر سے ایک حملہ کیا جاتا ہے ایران پہ۔ آخر میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بات کریں کہ یہ حملہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ کسی خوف کی زد میں آ کے کیا ہے یا پھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی سپر پاور ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے تشییع جنازہ جو اب اعداد و شمار جاری ہو چکے ہیں، 4.5 کروڑ لوگوں نے شرکت کی، وہ خود ایک پیغام ہے ان ظالموں کو کہ یہ قوم آپ کے سامنے جھکنے والی۔ یہ 4.5 کروڑ تو شریک تھے نا، اب باقی جو 9 کروڑ کل آبادی ہے ایران کی، باقی جو لوگ ہیں پورے ملک میں، یہ ان کی طرف سے پیغام تھا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو آپ چاہتے ہیں کہ میں فرعون ہوں، ہم آپ کی فرعونیت کو، آپ کی یزیدیت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم آپ کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ توقع نہیں کر رہا تھا آگے رہبر کا جنازہ اس طرح ہوگا اور عوام کا پیغام اس طرح پہنچے گا، اور پورے جنازے میں کبھی اس کی تصویر بنا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پہ سنگ باران کیا گیا، کبھی ان کے پرچموں کو آگ لگا کر ان کو پاؤں کے نیچے روندا گیا، اور مسلسل مرگ بر امریکہ کے نعرے لگتے رہے، مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگتے رہے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی شکست ہے اور دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملت اس غیرت کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے مقابلے میں، تو ان کے پاس اور راستہ کوئی نہیں، انہوں نے بہانے بنا کر دوبارہ حملہ کیا۔ البتہ میں یہ کنفرم کہتا ہوں کہ امریکہ کی اب جرأت نہیں ہے کہ وہ ایک جنگ کو باقاعدہ شروع کرے دوبارہ۔ ایک تجربہ وہ 2 دفعہ کر چکے ہیں، پچھلے سال جون میں 12 روزہ جنگ جو ہے آخر میں خود مجبور ہوئے کہ منتیں کی کہ جنگ بند کریں، اور اب 39-40 دن کی جنگ ہوئی ہے، اس میں بھی آخر پاکستان کے سامنے گڑگڑاتے رہے اور باقی ملکوں کے سامنے کہ جنگ بند کرائیں۔ پاکستان نے ان پہ بڑا احسان کیا کہ جنگ بند کرائی، اور ایرانیوں کا احسان کہ ان نے پاکستان کی بات مانی اور اعتماد کیا۔ تو میں شاید آپ کے ساتھ یہ ایک پروگرام کر چکا ہوں اس وقت جنگ کے دوران جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے، اگر وہ دوبارہ وہ چلائیں تو میں نے اس میں کہا تھا کہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ ایران اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ امریکہ گھبرایا ہوا ہے۔ امریکہ کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہتا جس سے ایران کی معاشی پاور زیادہ ہو۔ وہ دیکھ چکا ہے کہ 47 سال میں ہم نے پابندیاں لگائیں، ہم نے ان کے اثاثے منجمد کیے، سب کچھ کیا، ہر طرف سے جنگیں چھیڑنے کی کوشش کی، ان کو مصروف کرنے کی کوشش اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود پچھلے سال 12 روزہ جنگ میں بھی وہ جیت گئے اور 40 روزہ جنگ میں بھی ان کو فتح ہوئی۔ تو اب اگر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے اثاثے بھی ریلیز کریں، اقتصادی پابندیاں بھی ہٹا دیں، تو وہ مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی امریکہ ان کے ساتھ دل سے سولو نہیں کرے گا۔ جب بھی اب معاہدہ ہوا ہے جو اس کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ شک نمبر 5 میں یہ ہے کہ یہ 2 مہینے جو ہیں اس میں ابنائے ہرمز میں کشتیوں پہ ٹیکس نہیں لے گا ایران، لیکن ان کے کنٹرول میں رہے گا، وہ ان کی مرضی کے بغیر یہ جو روٹ دیں گے اس سے کشتیاں جائیں گی۔ اب جو روٹ سے ہٹیں گی اور وہ خلاف ورزی کریں گی تو ان کا حق ہے آگے وہ انہیں ماریں، لیکن اسی چیز کو بہانہ بنا کر پھر ایران پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کل اور پرسوں جو جوابی کارروائی ہوئی ہے ان کے بیسز پہ، بہت بڑی کارروائی ہے، اور اس سے وہ خود گھبراتے ہوئے اور پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوبارہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، پھر بھی میرا نظریہ یہ ہے
کہ وہ چاہیں گے کہ جنگ بند رہے لیکن ایران کو کوئی ریلیف نہ دینا پڑے. سب سے بڑی مشکل ان کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک تو آبنائے ہرمز ہے جو وہ نہیں چاہتے ایران کے کنٹرول میں, اور ایرانیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ آبنائے ہرمز ہمارا ہے, ہماری سرزمین پہ ہے, ہماری ملکیت ہے, ہم وہ کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے, ہم خود ہی اسے کنٹرول کریں گے. دوسرا جو ہے ان کا وہ ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ ایرانی کہ ہم ان کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں کہ ہم ان کے سامنے جھکتے ہوئے نظر نہیں, وہ برابری کی لیول پر وہ معاہدہ کریں گے, اور وہ ان کی شرط ہے کہ وہ جو اثاثے ہیں وہ بھی ریلیز کریں اور جو اقتصادی پابندی ہیں وہ بھی ہٹائیں. یہ ایرانی اس پہ کھڑے ہیں اور ان کو اپنی پاور پہ ناز ہے. انہوں نے تیاری ایسی کی ہوئی ہے کہ یقیناً امریکہ کے بارے میں کبھی خبر آتی ہے, ان کے جو زراعت خانے ہیں جہاں اسلحہ ہے ان کے ذخائر جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور جنگ روکیں تاکہ پھر ان کو بھر لیں, لیکن ایرانیوں کے بارے میں کبھی خبر نہیں آئی کہ ان کے میزائل کم ہو گئے ہیں, ان کے ڈرون کم ہو گئے. اللہ کا شکر ہے مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے اور دشمن بھی اس سے گھبرایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قوت عطا فرمائے گا اور فتح حق کو ہوگی اور باطل کا روح سیاہ ہوگا انشاءاللہ. آغا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ایرانی عوام ہار نہیں ماننے والی, کیونکہ ان کا یہ یقین ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح نصیب کرتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.